شادی ہوئی نا عبدالحبیب ہے کسی کی، تو اس لڑکے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے شادی کے بعد میں زندگی وہ جو اس کو اسلامی زندگی گزارنی ہے، اب کیسے گزارنی ہے، سسرال کا کیا حقوق ہیں، زوجہ کے کیا حقوق ہیں، اپنی والدہ اور میں تو مفتی صاحب یہاں تک کبھی کبھی سوچتا رہا ہوں کہ جس کی شادی ہو رہی ہے چاہے لڑکی ہے لڑکا، ہمارے یہاں عموماً جو سائڈ فرینڈ ہوتا ہے نا وہ 4 گھنٹے کا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے، تو میرے کو یہ اتنی سمجھ میں نہیں پڑی. سائڈ فرینڈ ہے نا، سائڈ فرینڈ کون ہونا چاہیے پہلے تو ایک یہ اس کے. ہم نے تو آن لائن کورس دے دیا نا دعوت اسلامی نے. آپ آن لائن کورس عبدالحبیب بات ہے تجربے کار کی، سنت نکاح کورس ہم نے دیا نہیں عبدالحبیب بات ہے تجربے کی. آپ کچھ بھی سکھا دینا، آپ یہ نہیں سکھا سکتے کہ لڑکی کو یہ شادی کے بعد اگر ساس یوں کرے تو تمہارا رد عمل یہ ہوگا، نند یہ کرے تمہارا رد عمل یہ ہوگا، پہلے تو شوہر یہ کرے تو تمہارا رد عمل یہ ہوگا. سائڈ فرینڈ اور سائڈ جو ہے اس کی تربیت ایسی یہ اصل میں مجھے یہ پتہ ہے، جیسے آپ تجربات کی بات، یہ مجھے کیسے پتہ چلا. میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی ایاز کی، میرے بڑے بھائی کا سائڈ فرینڈ ہے نا میرے ابو نے پسند کیا تھا. یہ 1988 کی بات ہے مفتی صاحب، میں اس وقت 18 سال کا تھا. 17-18 سال کی عمر میں میں نے اپنے والد صاحب کا یہ اٹیمپٹ دیکھا. تو ایک آدمی وہ دوست ہوتے ہیں نا کہ میں میرا دوست بنے گا، اس پر میرے والد صاحب نے مفتی صاحب میرے بڑے بھائی کو ایسے فیملی کے مدنی پھول دیے جو میں نے آج اپنے بچوں کو دیے. واہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد میرے والد صاحب نے اور بتایا کہ میں جو تمہارے لیے سائڈ فرینڈ کہہ رہا ہوں اس کی وجوہات یہ ہیں. اچھا یہ سب یہ حیرت ہوتی ہے، یعنی ہمارے پتہ نہیں کیا عجیب و غریب صورت ہے، ہماری زندگی کے جو موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں نا انہی موضوعات پر ہمیں کتابیں کم ملتی، انہی موضوعات پہ لوگوں کو اویئرنیس کم ہوتی ہے، انہی موضوعات پہ تربیت کرنے والے کم ہوتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے شادی کا معاملہ بیان کیا، شادی تقریباً بندے کی آدھی زندگی نہیں، اس سے کچھ آگے ہی ہے نا، یہ آدمی کی زندگی کا بڑا حصہ لائف تو اس کے بعد ہی شروع ہوتی تقریباً. کیا ٹرننگ ہے. اچھا اسی طرح مینرز کی آپ بات کرتے ہیں، ادب آداب، تمیز، تہذیب اور ایک شائستگی جسے کہتے ہیں، یہ پوری زندگی ہے. صحیح بات کہ یہ تو آپ نے مسجد میں بھی آنا ہے تو مینرز وہاں کے بھی ہیں. صحیح بات. مسجد میں آنے کے بھی آداب ہیں، سونے کے بھی آداب ہیں، سفر کرنے کے بھی آداب ہیں، تجارت کے بھی آداب ہیں. ہر چیز کے اندر یہ پورشن موجود ہے آداب کا. لیکن آداب میں ہی شاید ہماری بدترین صورتحال ہے، اور یہ جو شعبہ ہے نا یہ یوں کہہ لیں کہ مسنگ ہے ہمارے لوگوں میں کی بالکل زندگی مفتی سے. صاحب بہت خوبصورت بات کی ہے.